تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہدہد کو جو ہے اس کو مجھے ایک واضح وجہ بتانی پڑے گی، اصل وجہ حقیقت بتانی پڑے گی، جس سے مجھے وہ سیٹسفائی کر سکے کہ وہ غیر حاضر کیوں ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہوا، وجہ کو، یعنی ہمارا والا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ پیٹ میں درد ہے، صبح لیٹ ہو گیا، آنکھ دیر سے کھلی، یا سر میں بہت رات باہر جو ہے گزری ہے میری، مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں، تو صبح آنکھ نہیں کھلی، اور جو ہے صبح یونیفارم پریس کرنا تھا تو لائٹ کوئی نہیں۔ تو ہمارے پاس تو ایسے بے شمار بہانے موجود ہوتے ہیں یا ہوتے تھے، اور اب پریکٹیکلی لائف میں تو اور زیادہ جھوٹے اور ہوشیار ہو گئے ہم، ٹھیک ہے، اور ہم، ٹھیک ہے۔ بہرحال حدود کے پاس کیا وجہ تھی وہ سنیں۔ اب جو ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی یا گزری نہیں تھی کہ حدود آ پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک شہر سے سبا قوم کے حوالے سے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام جس کا علم جو ہے شاید آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قوم سبا یمن میں قوم ایک رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور قوم سبا کا مسکن تھا وہ یمن، ٹھیک ہے۔ میں ان کی ایک ملکہ تھی جس کو بلقیس نام تھا جس کا، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس رب کی بہت سی رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہدہد جو ہے اپنا واقعہ اور وجہ بیان کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ کیوں میں لیٹ ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہا ہے ہدہد اپنے نبی کو محمد سلیمان علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، کھبو دیا ہے، جیسے رب تعالیٰ کہتے ہیں پہلے بھی کہ میں جو دنیا فروش ہوتے ہیں، دنیا کو کے حصول کے لیے ہوتے ہیں یا دنیا کی فکر جنہیں ہوتی ہے، انہیں پھر میں دنیا کے اعمال میں یا دنیا میں مصروف کر دیتا ہوں، اس میں کھبو دیتا ہوں۔ تو یہاں جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے، رب تعالیٰ نہیں، وہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے جو ان کو اعمال اپنے اعمال میں مزین کر دیا، مطلب اس عمل میں جو وہ شیطانی عمل سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، ٹھیک ہے، اس میں مزین کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور صحیح راستہ مستقیم پر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یہ ہدہد کہہ رہا ہے، اور سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہاتھ چھپی ہوئی اور ظاہری چیز کو، جو آسمانوں کو زمین کو پر جو ہے ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ہر چیز کو رب تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی رب ہمیں بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم جو ظاہر کرتے ہو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب جانتا ہے، اور واللہ جس کے سوا کوئی جو ہے للہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یا میں انویسٹیگیٹ کروں گا ان قریب، مطلب انویسٹیگیٹ کریں گے کہ تم سچے ہو یہ کہ یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا جھوٹا بہانہ مارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کروں گا۔ یہ ہدہد کو جو وارننگ مل رہی ہے یہاں، اور ہمیں بھی، یعنی تم نے جو جھوٹ موٹ کا جو کوئی بہانہ ہم نے بنایا ہے جو یہ سزا سے بچنے کے لیے، یا سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم یہ بہانہ کریں گے رب کے سامنے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی تم سچی خبر لائے، ٹھیک ہے، تو میرا یہ خط لے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہدہد سے، اور ان کے پاس اوپر ڈالو، ٹھیک ہے، اور پھر ذرا ہٹ کر دیکھو اور منتظر رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے کن جو ہے کس پلاننگ کے تحت تم نے یہ وہ خط وہاں پہ ڈالنا ہے، اور پھر تھوڑا واپس آ کر اس کو واچ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنا دربار بلایا، منعقد کیا، اور کہا کہ اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک خط آیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جس کا مضمون کا آغاز ہوا ہے اس سے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ واحد صورت ہے جس میں جو ہے بسم اللہ کی آیت صورت کے اندر مضمون میں متن سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاضر ہو جاؤ میرے سامنے اور میرے خلاف سرکشی مت کرو، اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ مسلمین کی طرح اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارننگ دے رہے ہیں اس ملکہ کو بھی اور اس کی قوم کو بھی۔ اب یہ اتنے آسان اور واضح الفاظ میں ترجمہ اور تفسیر ہے کہ سادہ اور اردو الفاظ میں، یہ تو اردو میں
پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر واقعی میں ہم ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ کیسے جو ہے ایک چھوٹی مخلوق چونٹیوں کا ذکر کر رہا ہے اور پھر پرندے کا، ہدہد کا، وہ کیسے اللہ کے جو ہے اپنی ننھی مخلوق کو بھی جو ہے رب تعالیٰ ذکر کر رہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، کتنی امپورٹنس دے رہا ہے رب اس چھوٹی سی مخلوق کو، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ کیسے جو ہے پیغام لے کر گیا ہدہد جو ہے، اور زیادہ غور و فکر کی بات یہاں یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ تم سے پہلے بھی کیسی کیسی عظیم اور ذہین قومیں آئیں جو سرکشی میں لگ گئی اور نافرمانیاں کی کرنے لگی، پھر رب نے اپنے ایک نبی کے ذریعے سے کیسے پہلے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا اور ان وارن کیا کہ بعد آ جاؤ سورج کو سجدہ کرنے سے، اور حالانکہ میں اللہ جو ہے سورج کا بھی رب ہوں جس نے سورج کو بھی جو ہے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو بے شک پروردگار بھی ہوں رب تعالیٰ جو سورج کا پروردگار بھی ہے، سب کا ہر چیز کا میں اللہ جو ہے مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیونٹی سے لے کر سورج تک، اور پھر رب ہمیں اپنے پیارے آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ان قوموں جیسے مت ہو جانا، شیطان کے بہکاوے میں مت آ جانا، ٹھیک ہے، اس دنیا کے چکر میں سرکشی میں مت پڑ جانا۔ کتنی واضح اور صاف نشانیاں رب یہاں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان قوموں کے پاس نہ ہی تو غور کریں یا سمجھیں کہ ان قوموں کے پاس جو نبی تو آئے تھے جنہوں نے معجزے بھی دکھائے، لیکن سوچیں قرآن میں اس عظیم کتاب، قرآن جیسی عظیم کتاب اور محبوب آقا دو جہان جیسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی جو ہیں، اور اس طرح سے رب نے ان کی جو تربیت کی ہو اس انداز سے، وہ ہماری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان قوموں کی ایسے تربیت کی رب نے، یہ بات قابل غور اور قابل فکر ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ ابھی صرف 2 رکوع اور 1 سورت کو میں نے بیان کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی پورا قرآن ایسی لاجواب نشانیوں اور دی جانے والی جو تربیت کی گئی ہے، جو نشانیاں بیان کر رہے رب، ٹھیک ہے، اور تربیت فرما رہے ہیں، تو بھرا پڑا ہے اس سے قرآن پورا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے، اور اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم سب کے سب؟ تقریباً چند ایک بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا جو باقی ہے، باقی سب تو جو ہے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور ماحول اور سٹیج تو بن گیا ہے، اور تیاری ہماری 0 کی 0 ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ قبر کے لیے ہو تیاری یا اس دنیا میں زندگی کے متعلق ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے تلاوت قرآن پاک کو جو ہے کی صورت میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، یا وہ بھی چند موقع جو ہوتے ہیں ہماری محفلات یا میلاد کے موقع میں، فوتگی یا خوشی غمی کے موقع میں سورہ یاسین کو پڑھ لینا یا قرآن کھول لینا، تو یا کچھ آیات کو سیکھا ہے صرف اپنی ذاتی مفاد کے چکر میں وظیفے کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا اور ذاتی فائدے کے لیے، نہ رب کی محبت اور پہچان کے لیے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں سیکھا ہم نے قرآن، اور جو ہے اس چکر میں ہم نے کبھی بھی جو ہے نہ خیال کیا اور نہ رب کے محبت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پانے کے لیے جو ہم نے قرآن کبھی بھی نہیں کھولا۔ اللہ ہمیں جو ہے حق سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو آج دوسرا رکوع میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ سورہ نمل میں جو امپورٹنٹ ترین صورت ہے جسے مجھے لگا کہ آپ کو سمجھانا چاہیے یا بتانا چاہیے کھلے آسان الفاظ میں کہ رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس سورہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ابھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں جو رب تعالیٰ جن کی ہزاروں سال پہلے یا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پہ جو قرآن اترا ہے اس سے ہماری تربیت کیسے کر رہا ہے، پھر بھی ہم نے اس کو نہ سیکھا نہ سمجھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حق سمجھنے اور حق پھیلانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں جو ہمیں موت دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر بھی اپنا خاص کرم کرے۔ آگے نیکسٹ انشاءاللہ کل 3rd رکوع شروع کریں گے اور اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت آگے کن انبیاء کرام کا ذکر ہے اور کیسے رب تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے اس سورہ میں، ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں۔ السلام علیکم۔